بجلی سے چلنے والی گاڑیاں ہیں، اس میں چائنیز مینوفیکچرر نے پوری دنیا کو پیچھے پھینک دیا۔ دنیا میں کہیں پہ بھی جنگ ہوتی ہے نا، چائنا پہلی گولی نہیں چلائے گا۔ نماز فجر کے بعد ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کر محمد نواز شریف تک کے جو سائنسدان تھے، حکمران تھے، جنہوں نے اس پہ کام کیا، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جب سوویت یونین بریک ڈاؤن ہوا 1989 میں، پھر 91 میں بالکل ہی ختم ہو گیا، اس کے بعد جو گلوبلائزیشن ہوئی وہ ہمارے ساتھ ہم نے وہ ٹرین مس کر دی۔ امریکہ نے پچھلے 10 سال سے مشرق وسطی سے تیل نہیں خریدا۔ جو آنکھیں کھل رہی ہیں باقی ممالک کی وہ یہی ہے کہ امریکہ اب ان کو تحفظ فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ناظرین السلام علیکم، وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی اہم مہمان ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ خرم دستگیر خان صاحب کا میں کسی وزارت کے حوالے سے تعارف کراؤں، مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کروں، یا پھر ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کروں، بہت سارے حوالے ہیں، لمبی گفتگو میں نہیں جاتے، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج خرم دستگیر صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ سر، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ اگر میں وزارتوں کی لسٹ گنوانا شروع کرتا وہ بڑی طویل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی کرم ہے، میرے والدین کی دعائیں، اللہ اچھا، نے بہت موقع دیا۔ سر یہ بتائیے، دنیا گزشتہ 1 ماہ میں بدل گئی ہے۔ 1 ماہ پہلے اگر ہماری ملاقات ہوئی، اس سے پہلے جو دنیا تھی اور یہ جو ابھی دنیا ہے، اس کے درمیان بہت فرق ہے۔ اس بدلتی ہوئی دنیا میں آپ پاکستان کو کہاں پلیس کرتے ہیں؟ سر، دنیا بدلی نہیں ہے 1 مہینے میں۔ اقبال نے کہا تھا زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تیرا حجاب ہے تیرے قلب و نظر کی ناپاکی۔ تو جو ٹرینڈ ہے، وہ مین جو بات ہے، جو اب جس کو نہیں بھی معلوم تھا یا جس نے اس پر سوچا نہیں تھا، وہ یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو آپ اسے ورلڈ آرڈر کہہ لیں، جو بھی ایک نظام تھا جو امریکہ نے اپنے حواریوں کے ساتھ وضع کیا تھا، بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، اوور آل دنیا میں اس سبق کے ساتھ کہ چونکہ 30 سال کے اندر 2 بہت بڑی جنگیں ہوئیں یورپ میں، کروڑوں لوگ دونوں جنگوں میں جو ہے وہ ہلاک ہوئے ان نتیجے میں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اور دونوں دفعہ یورپ جو ایک دوسرے کو قتل کر رہا تھا، امریکہ کو آنا پڑا اس جنگ کو روکنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہم اس طرح افورڈ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اقوام متحدہ بنی سب سے پہلے، اس کے بعد ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بنی۔ ایک اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی بات تھی کہ جب کولڈ وار شروع ہو گئی سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان، تو امریکہ نے ایک بہت بڑی فکری جنگ بھی لڑی، نظریاتی جنگ بھی لڑی۔ اور وہ فکری جنگ کیا تھی کہ یہ پورا جو سٹرکچر ہے، اور آج کے لوگ اب اس پہ غور نہیں کرتے کہ یہ ہیومن رائٹس کا لفظ کہاں سے آیا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ پورا ایک کمپلیکس ہے، اور ڈیموکریسی، اور جو بڑی اہم چیز تھی ڈیموکریسی اور کیپٹلزم کا جو ملاپ تھا، وہ کامیابی کی نشانی انہوں نے بنایا کہ جی دیکھیے یہ تو رائٹس بھی ہیں اور جناب ایفلوئنس بھی ہے۔ تو وہ ایک سسٹم انہوں نے اگرچہ امریکہ نے خود اس کو بارہا بریک کیا، کورین وار میں، ویتنام وار میں، کیمبوڈیا میں بار بار بریک ہوا، عراق وار میں، افغانستان میں، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی نظام تھا جس کے تحت یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی کسی دوسرے ملک کے اوپر چڑھ دوڑنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا جو سب سے آئی تھنک اہم بات ہے بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے، کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو سرحدیں تھیں وہ کہا گیا کہ اب سیٹ ہو گئی، اب ان میں تبدیلی نہیں ہوگی، جنگ کے ذریعے نہیں ہوگی، اگر آپس میں رضاکارانہ طریقے سے ملک علیحدہ ہونا چاہیں تو، لیکن جنگ کے ذریعے ہم نہیں بدلنے دیں گے۔ وہ جو پورا آرڈر ہے، جس میں پھر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بھی آئی، جس میں تجارت کو کھولا گیا۔ آج کل ٹرمپ صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ہم دوسرے ممالک نے بڑا فائدہ اٹھایا امریکہ کا، تو انہوں نے وہ اس لیے نہیں کھولا تھا کہ امریکہ اپنا نقصان کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ تھا کہ جو اوپن ٹریڈ تھا اس میں سب سے زیادہ فائدہ امریکی کمپنیوں کو ہوتا تھا، ان کا سب سے زیادہ غلبہ ہوتا تھا، تو لہٰذا وہ ان کے حق میں تھا۔ اب وہ یہ جو پچھلا 1 ماہ ہے، ایران کی جو جنگ ہے، اس نے جو ہے نا وہ سمجھیں کہ
اگر کوئی رہا سا تابوت میں کیل تھا ورلڈ آرڈر کا جو نظام تھا، اس میں اس نے کیل لگا دیا ہے. اور اب ہم پریکٹیکلی وہ لوگ جو تاریخ پڑھتے ہیں، ہم پہلی جنگ عظیم سے پہلے کی دنیا میں ہیں، جہاں ایک نوآبادیاتی نظام بھی تھا، جس کے پاس طاقت تھی وہ چڑھ دوڑتا تھا، جس کو اپنے مقاصد تھے وہ اس کے اوپر کوئی چیک نہیں تھا. آئی کین پرفیکٹلی انڈرسٹینڈ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ورلڈ آرڈر تھا، ایک ہیومن رائٹس کی بات ہوتی تھی، ایک ڈیموکریسی کی بات ہوتی تھی، اور انٹرنیشنل لا، ہاں انٹرنیشنل سرحدوں کے انٹرنیشنل لا کی لاش آج کل ہمارے سامنے تڑپ رہی ہے زمین پہ. یہ بہت اچھا جملہ ہے، انٹرنیشنل لا کی لاش تڑپ رہی ہے. اچھا، رشیا میں بھی ایک زمانے میں ہم نے دیکھا کہ رشیا کو بھی یہ الزام تھا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم دنیا پہ حکومت کرتے ہیں. ظاہر ہے اس میں ویتنام وار کا بھی کوئی معاملہ تھا، لیکن افغانستان میں جب رشیا نے چڑھائی کر دی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رشیا خود شکست و ریح کا شکار ہو گیا. آپ کیا امریکہ کے بارے میں بھی یہ سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ جی، امریکہ کی جو ہے نا ڈکلائن کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن وہاں چونکہ ابھی بھی کچھ اس میں بھی بہت کمی آئی ہے، لیکن کچھ مجھے اظہار رائے کی آزادی ہے، ٹیکنالوجی ہے، امریکہ کی جو درس گاہیں ہیں، جو دانش گاہیں جو ہم کہتے ہیں، یونیورسٹیز جو ہیں وہ ابھی بھی ہیں، تو لہٰذا انہیں کچھ وقت لگے گا ڈکلائن ہوتے ہوئے. لیکن چائنا نے بہت تیزی سے جو ان کے درمیان فاصلہ تھا ٹیکنالوجی کا بھی، اور دوسرا جو اہم بات ہے وہ یہ ہے عمار صاحب، وہ تہذیب یا ملک ترقی، جس کو ہم کہتے ہیں ترقی کرتا ہے، جو نیا علم پیدا کرتا ہے. امریکہ اور مغرب یہ نیا علم پیدا کرتا تھا، کبھی بھی کر رہے ہیں، نہیں کر رہا ہے، وہ نیا علم پیدا ہو رہا ہے. لیکن چائنا نے بہت تیزی سے اس کے اندر تحقیق میں وہ آگے آئے ہیں، ان کی یونیورسٹیاں آگے آئی ہیں، اور جو کروشل ٹیکنالوجیز ہیں آج کی، مثلا دیکھیے کہ جو بجلی سے چلنے والی گاڑیاں ہیں، اس میں چائنیز مینوفیکچرر نے پوری دنیا کو پیچھے پھینک دیا. یعنی دنیا کی سوفسٹیکیٹڈ ترین کمپنیاں جرمنی میں یا ایون امریکہ میں، وہ اب چائنیز الیکٹرانک وہیکلز کے قریب بھی نہیں آ رہے. جو سب سے بڑا کمپیٹیٹر تھا اس کو ٹیسلا کو فارغ کر دیا، اور تو لہذا وہاں بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بھی ابھی جب پچھلے سال کے آغاز میں ڈیپ سیک آیا تو سب لوگ گھنٹیاں بج گئیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو چائنا نے بھی لانچ کر دیا اور بہت کم قیمت پہ لانچ کیا کمپیئر ٹو امریکی ٹیکنالوجی. تو بہت سارے ایشوز میں چائنا ان کا ایک پیئر کمپیریٹر ہے، جس میں آئی تھنک آپ کے ناظرین کے دلچسپ بات ہو، جو مارکہ حق میں پاکستان نے چائنیز ٹیکنالوجی استعمال کی ہے، اس نے بھی گھنٹی بجا دی مغرب میں اور امریکہ میں کہ اگر چائنیز ٹیکنالوجی جو ہے، ہماری سب سے جو جدید ترین جو جہاز ہیں یا اینٹی ایئر کرافٹ ہیں، اگر چائنیز ٹیکنالوجی ان کا توڑ کر سکتی ہے تو پھر جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ پیئر کمپیریٹر ہو گیا، وہ اب کوئی ڈسٹنٹ کمپیریٹر نہیں، وہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو. تو لہٰذا وہ جو ہے امریکہ کا ڈکلائن ہے، شروع ہے، چائنا کا رائز ابھی ہو رہا ہے. لیکن چائنا جو ہے وہ اپنی طاقت کو پروجیکٹ نہیں کرنا چاہتا ابھی. ہاں، وہ امریکہ کے ساتھ دشمنی نہیں لگانا چاہتا. نہیں، امریکہ دشمنی کے علاوہ کہیں بھی اپنی پاور پروجیکٹ نہیں کرنا چاہتا. پاور پروجیکٹ کیسے ہوتی ہے؟ ایئر کرافٹ کیریئرز کے ذریعے، بیسز کے ذریعے، کہ آپ پوری دنیا میں آپ نے اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں. آپ کا ایئر کرافٹ کیریئر جو اسینچلی ایک بیس ہے پورا سمندر کے اوپر، اس کو آپ بھیج دیتے ہیں. بیڑی بیڑا جس کو کہا کرتے تھے، یہ آ رہا ہے جی، امریکی بیڑی بیڑا آ رہا ہے یا جا رہا ہے. چائنا وہ پروجیکٹ نہیں کرنا چاہ رہا، یہ ان کی چوائس ہے. ان کے پاس اب وسائل موجود ہیں، ٹیکنالوجی بھی موجود ہے. تو ابھی بھی امریکہ جو ہے وہ اس پروجیکشن کی وجہ سے جو کہتے ہیں کہ دندنا رہا ہے، آپ کو کہہ سکتے ہیں. میری ایک چائنیز صاحب سے ملاقات ہوئی، بہت خوبصورت جملہ انہوں نے کہا، میں نے کہا آپ کو سنا دوں. انہوں نے کہا کہ دنیا میں کہیں پہ بھی جنگ ہوتی ہے نا، چائنا پہلی گولی نہیں چلائے گا، لیکن یاد رکھیے گولی چائنا پہ پہلی چلتی ہے تو دوسری گولی چلانے کی اجازت نہیں ملے گا. تو یہ وہ دے آر ویری کلیئر. اچھا، جو اس ٹائم پر دنیا جن کانفلکٹس میں گھری ہوئی ہے، اس میں پاکستان کی پوزیشن بڑی پیکیولر ہے، اور اس ساری سچویشن میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیا چاہ رہے ہیں، اس پہ ذرا تھوڑی سی بات ہو جائے.
جی ہم یہاں کھڑے ہیں کہ ہم سب کو بحیثیت قوم ہر روز نماز فجر کے بعد ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کر محمد نواز شریف تک کے جو سائنسدان تھے، حکمران تھے، جنہوں نے اس پہ کام کیا، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان کا جو ایٹامک ڈیٹرنٹ ہے اس کو قائم رکھا. آج پاکستان کی جو سلامتی کی گارنٹی ہے وہ ہے، اور وہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، جس کی وجہ سے کوئی ملک ہم قائم ہیں. ٹھیک. وہ ہماری اسٹرینگتھ ہے. ہماری سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ ہماری معیشت ہے. ہم اس کے اندر خاص طور پہ جب سوویت یونین بریک ڈاؤن ہوا 1989 میں، پھر 91 میں بالکل ہی ختم ہو گیا، اس کے بعد جو گلوبلائزیشن ہوئی وہ ہمارے ساتھ ہم نے وہ ٹرین مس کر دی. ہم اپنے اندرونی سیاسی معاملات میں اتنے الجھے رہے، اور سیاست میں اور جمہوریت اور آمریت کی تناؤ کشمکش تھی، ہم نے وہ مس کر دیا. اور دنیا جو ہے، مثلا آپ کے ناظرین کے لیے جو انہوں نے شاید ٹریول کیا، 1990 میں غالباً کراچی شہر زیادہ جدید تھا بینکاک اور کوالالمپور کے مقابلے میں، اور اگر جدید نہیں تھا تو ان کے برابر ہی تھا. اب آپ دیکھیے کہ وہ ہم اتنے 25 سالوں کے بعد یا 26 سالوں کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑے ہیں. تو وہ جو گلوبلائزیشن تھی اس سے بہت غریب ملکوں نے فائدہ اٹھایا اور اپنی گروتھ کی. جو بالکل غریب تھا وہ مڈل میں آیا، جو مڈل تھا وہ نمبر 1 آ گیا. چائنا اس میں سب سے بڑی مثال ہے. تو اب یہ ہے کہ ایک طرف ہماری طاقت ہے، آپ اس جوہری ڈیٹرنٹ میں پاکستان کی جو افواج ہیں ان کی مہارت اور ان کی جو نظم و ضبط ہے اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک طاقت ہے پاکستان کی سب سے زیادہ. لیکن ہماری کمزوری معیشت ہے. ہم یہاں اور درمیان میں ہماری جغرافیائی لوکیشن ہے جو ہمیشہ سے پاکستان کے لیے میری نظر میں تو جس طرح تیل والے ملکوں کو کہتے ہیں کہ آئل کرس ہے، تو ہمارے لیے بھی ایک جغرافیکل لوکیشن جو ہے نا وہ ہمارا لوکیشن کرس ہے. کرس کیوں ہوتا ہے کہ آئل کنٹریز جو ہیں وہ اپنا تیل بیچتے رہتے ہیں اور اپنی جو اوور آل اکانومی اس کی ہم نے بھی اسینچلی اس جو لوکیشن ہے اس کو بہت طریقے سے لیوریج کیا. لیکن ہم اپنی جو اندرونی طاقت تھی معیشت کی یا ہمارے لوگوں کی جو طاقت ہے، دیکھیں نا لاکھوں لوگ جو ہیں ہمارے ملک سے باہر کام کرتے ہیں، وہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو واپس بلائیں، مطلب یہ کہ یہاں کے لوگوں میں اتنی ہے ہمت ہے. بیسکلی اپرچونٹی پرابلی یہ دس از ناٹ دا رائٹ ورڈ ان دس سچویشن. لیکن ہر تھریٹ کے اندر مطلب دنیا میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ طاقتور کون ہے. پاکستان نے اپنا دفاع کیا بھارت کے مقابلے میں بڑے زبردست طریقے ساری دنیا نے مان لیا. اب سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے، وہ نہ بھی ہو تو وہ سرزمین ہمارے لیے بڑی مبارک ہے. دیگر جو خلیجی ممالک ہیں کیا انہیں احساس ہو نہیں جانا چاہیے کہ اپنی سیکیورٹی کے لیے سارے انڈے امریکہ کی باسکٹ میں نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ امریکہ کے لیے تو اسرائیل فرسٹ ہے. جی اب پاکستان کے لیے ایک تاریخی طور پر بہت ہی نادر لمحہ آیا ہے 2 وجوہات کی بنا پہ. ایک تو اس سارے جو تنازع سے پہلے امریکہ نے اپنے 2 ڈاکیومنٹس ریلیز کیے. نومبر میں ان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ہر ایڈمنسٹریشن آ کے پہلے سال میں ریلیز کرتی ہے، ٹرمپ صاحب نے بھی ریلیز کی، اور پھر اس کی بنیاد پر انہوں نے جنوری میں اپنی ڈیفنس اسٹریٹجی ریلیز کی. دونوں کا جو سبق ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. اس میں انہوں نے کھل کر کہا کہ اب چائنا ہمارا بڑا دشمن نہیں ہے، کہہ دیا کہ نہیں ہے، اور ہم اس کو کنٹین کرنے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے، جس طرح انہوں نے سوویت یونین کی کنٹینمنٹ اسٹریٹجی تھی. دوسرا انہوں نے پریکٹیکلی یہ کہا اس کے اندر کہ امریکہ جو ہے وہ تیار ہے ذہنی طور پہ کہ جس کو پرانی ایک ٹرم ہے انٹرنیشنل کی سفیئرز آف انفلوئنس، کہ بھئی اس علاقے میں اس کا انفلوئنس ہے، ایسٹ ایشیا میں چائنا کا انفلوئنس ہے، مڈل ایسٹ میں وہ چاہتا ہے اسرائیل کا انفلوئنس ہو جس کی اس نے اب بات کی ہے، یورپ میں وہ چاہتے ہیں کہ اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے ایک پرانا مردہ گھوڑا زندہ کیا اس اسٹریٹجی میں،
جس کو ہم کہتے تھے مونرو ڈاکٹرن. جیمز مونرو ان کے صدر تھے 19ویں صدی میں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے, یعنی نارتھ اور ساؤتھ امریکہ, یہ ہمارا یہاں ہم نہیں کسی کو آنے دیں گے, نہ ہی ہم برداشت کریں گے کوئی مداخلت. صدر ٹرمپ صاحب نے اس کو دوبارہ کہا یہ ویسٹرن ہیمسفیئر ہمارا. اس کا انہوں نے پھر وینیزویلا میں اس کا ثبوت دیا کہ جب جہاں ہمارا جی چلے گا ہم کریں گے, ہم کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے. ایک تو یہ بات ہے کہ وہ اسفیئرز آف انفلوئنس, یعنی امریکہ اس لیے بھی تیار ہے, اور یہ آپ کے ناظرین کے لیے بڑا سمجھنا ضروری ہے, کہ امریکہ نے پچھلے 10 سال سے مشرق وسطی سے تیل نہیں خریدا. لہذا اس تیل کی حفاظت, آج کل ہم آبنائے ہرمز کی روزانہ سن رہے کہانی, بلکہ مجھے نہیں پتا دنیا میں آبنائے ہرمز کے اتنے ایکسپرٹ بھی ہیں اچانک وہ پیدا ہو گئے. ہر یوٹیوبر جو ہے وہ خارگ آئلینڈ کا بھی جو ہے وہ جغرافیائی نقشہ بتانا, اور وہ آپ کو اگر چاہیں تو بعد میں ہومیوپیتھی کی ادویات بھی ہر طرح کے معاملات. تو لیکن یہ ہے کہ یہ امریکہ نے جو اہم بات ہے کہ جب سے ان کا شیل آئل اور شیل گیس نکلا ہے, مشرق وسطیٰ کی جو تصویراتی اہمیت تھی وہ تقریباً ان کے لیے زیرو ہو چکی ہے. یعنی ان کو اپنے ملک میں پیٹرول پمپ پہ تیل رکھنے کے لیے اب مشرق وسطیٰ کی ضرورت نہیں ہے. وہ تبھی خریدتے ہیں جب بہت سستا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں آگے سٹور کر لیتے ہیں, ادروائز دے ڈونٹ بائی اٹ. تو لہٰذا یہ تھا کہ جی امریکہ تیل کے لیے آ رہا ہے, امریکہ تیل کے لیے جا رہا ہے, امریکہ تیل کے لیے اپنی پیاری, دیٹ نیسیسٹی نو لانگر ایگزسٹس, یعنی اب ان کو ضرورت نہیں ہے اس کی. یہاں جو ہے اب دیکھیے یہ جو سارا تنازعہ ہوا ہے, پاکستان کے لیے لمحہ اس لیے آیا ہے کہ جب جو آپ نے درست کہا کہ ہمارے جو عرب برادر ممالک ہیں ان کو اب یہ سمجھ آیا ہے کہ ہزاروں ارب ڈالر کے ہتھیار خریدنے, ہزاروں تو شاید کم ہو, یعنی تھاؤزنڈز آف بلینز, اس کے ہتھیار انہوں نے خریدے ہیں, انہوں نے اپنے بیسز دیے ہیں. لیکن جب کہتے ہیں نا کہ جب اصل وقت آیا تحفظ دینے کا, امریکہ نے نہ صرف ان کو تحفظ نہیں دیا بلکہ امریکی بیسز کی موجودگی ان کے لیے ٹارگٹ, ان کے ملکوں کو ٹارگٹ بنا دیا اس نے. تو یہ بات جو ہے, اگر آپ غور کیجیے, سعودی عرب نے یہ بات 8 مہینے پہلے بھانپ لی. جیسے ہی قطر کے اوپر پہلا اٹیک ہوا ایران کا, انہوں نے بھانپ لیا, انہوں نے پاکستان کے ساتھ 1982 سے ایک میوچول سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ان رائٹنگ میں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کچھ ابہام تھا. اب انہوں نے اس کو بھانپتے ہوئے انہوں نے فوراً پاکستان کے ساتھ باہمی دفاع کا معاہدہ کیا, اور یہ بات دفاع کا لفظ بڑا اہم ہے, اگر آپ آگے چل کے ہم اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ جو انہوں نے کیا, اب یہ جو ساری جو آنکھیں کھل رہی ہیں باقی ممالک کی, وہ یہی ہے کہ امریکہ اب ان کو تحفظ فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ پچھلے 2 دن سے, اب آج ہم جو بات کر رہے ہیں, اب صدر ٹرمپ کو اچانک اپنے ہواری یاد آ گئے. انہوں نے کہا جی ہم جہاز بھیجے, ہم نے اپنے ہرمز کھول لیے. حالانکہ یہ تو امریکہ کا کہتے ہیں نا بیک یارڈ تھا, یہاں وہ اپنے جہاز بھیج کے تو اس بات کو, سیکیورٹی کو انشور کیا کرتے تھے, لیکن اب وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لہٰذا اب پاکستان جس طرح سعودی عرب کو نظر آیا, اس نے یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھا نہیں ہوگا پورا, انہوں نے پورا دیکھا جو منظر نامہ تھا, تو انہیں یہ سمجھ آئی کہ پاکستان ہی وہ ایک سیکیورٹی پرووائڈر ہے اس خطے میں, جو چند گھنٹے کی مسافت پر ہے, اور ان کو وہ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتا ہے. یہ بات اب دوسری خلیجی ریاستوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے, لیکن ہمارے اپنے بڑے مسائل ہیں نا. اب دیکھیے یہ ایک افغانستان کے ساتھ کانفلکٹ, دہشت گردی کا مسئلہ ختم نہیں ہو رہا, اور پاکستان اب اندر جا کے وہاں پہ اسٹرائک بھی کر رہا ہے. لیکن کیا اور ہم روز سنتے ہیں, عطا صاحب آپ کے دوست ہیں, وہ روز بتا دیتے ہیں کہ اتنے لوگ مارے گئے. اس کی یہ ختم ہوگی دہشت گرد ختم ہو گئے افغانستان میں, اب ان کو سپورٹ کرنے والے ختم ہو گئے, یا یہ سلسلہ چلے گا؟ اس کی اینڈ گیم آپ کو کیا لگتی ہے؟ جی دیکھیے, اینڈ گیم کہتے ہیں ہر جو جنگ ہے نا جی, اس کا ایک سیاسی مقصد ہوتا ہے. اصل دیر از اے پولیٹیکل پرپز, ٹھیک ہے. اور جو سب سے فیمس تھیرسٹ ہیں جنگ کے, کلاؤزویٹس, انہوں نے 19ویں صدی میں کہا تھا کہ وار از پالیٹکس بائی ادر مینس. ٹھیک, تو اب جو اصل وار از پالیٹکس بائی ادر مینس, ٹھیک ہے. اب ہماری پالیٹکس کیا ہے؟ ہماری پالیٹکس بڑی سادہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے پاکستان میں, یعنی پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کی زمین استعمال نہ ہو.
دس از اٹ. ٹھیک ہے, نہ اس کے ادھر نہ ادھر. ٹھیک ہے, ون پوائنٹ ایجنڈا ہے. اب اس کا مطلب یہ کہ ہمارے یہ ان سے ڈیمانڈ نہیں ہے وہ افغان حکومت سے کہ وہ ٹی ٹی پی کو پکڑیں, ٹی ٹی پی کو جیل میں ڈالیں, ٹی ٹی پی کے اوپر جو ہے کوئی ریڈ کریں. یہ ہم نے کہا جی یہ آپ کا مسئلہ ہے. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہماری سرزمین پر حملہ آپ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے یہ اب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں وہاں بھی, کہ کوئی ان لائک امریکنز ہم کوئی کارپیٹ بامبنگ نہیں کر رہے کابل کی, ہم کسی اور شہر کو تباہ نہیں کر رہے, ہم کوئی ان کی مسجدیں تباہ نہیں کر رہے, ہم ان کا کوئی جو ہے وہ ثقافتی ورثہ تباہ نہیں کر رہے. ہم صرف ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں ہمیں جہاں انٹیلیجنس ملے گی کہ وہاں دہشت گرد موجود ہیں, ہم ان پر حملہ کریں گے. ہماری ترجیح یہ ہے کہ آپ اس کو روکیں, لیکن اگر آپ اس کو نہیں روکنے کے لیے تیار تو ہم اس کو جاری رکھیں گے. اور یہی بات اسی لیے اگر آپ نے دیکھا ہے کہ جب چائنا کی طرف سے ابھی کوشش کی گئی, ہم نے ان کو بھی یہ کہا کہ آپ ان کو کنونس کر لیں کہ ہماری سرزمین پر حملہ نہ ہو. تو اگر وہ کنونس ہو جاتے ہیں, لیکن صرف کنونس ہونا کافی نہیں, کیونکہ یہ پورا اہتمام حجت جو ہے پاکستان نے پچھلے 2 سال میں کیا ہے. پاکستان نے پہلے چائنا کے وزیر خارجہ کو بلایا, وہ یہاں بھی آئے, کابل بھی گئے, معاملہ حل نہیں ہوا. پھر پاکستان نے ایک ماسکو پروسیس تھا جس میں سارے خطے کے ممالک تھے, وہ ماسکو کی میٹنگ ہوئی اور اس میں سارے خطے کے ممالک, اور اس کا نتیجہ کیا تھا وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ یہ ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ ماسکو سے اٹھ کر سیدھا نئی دلی تشریف لے گئے. انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ان کی اصل الائنس وہاں. اس کے بعد دوحہ میں مذاکرات ہوئے, 2 دفعہ استنبول میں ہوئے, اور وہاں میں یہ بتایا گیا کہ حکومت کی طرف سے, اپنی حکومت کی طرف سے, کہ افغانستان ویسے کہتا ہے کہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن وہ لکھنے کے لیے, دستخط کے لیے تیار نہیں ہے, کمٹمنٹ نہیں دے رہے, کمٹمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہاں ایشو یہ ہے کہ ایون ان کی لکھی ہوئی کمٹمنٹ امریکہ کے ساتھ دوحہ ایکارڈ میں 2020 میں موجود ہے, جس کی ایک لفظ کی بھی انہیں پاسداری نہیں کی. انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ افغانستان کی حکومت جو ہے وہ وسیع البنیاد ہوگی, یعنی دوسری قومیتیں بھی شامل ہوں گی اور لوگ بھی شامل ہوں گے. نہیں کیا. اور تیسرا انہوں نے یہ کمٹ کیا تھا کہ خواتین اور جو اقلیتوں کے حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے. اس کے تو خیر الٹا چلے گئے ہیں, وہ تو باقاعدہ استحصال. اینڈ گیم کیا بن رہی ہے؟ تو اینڈ گیم یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا جو کائنیٹک مینز ہیں وہ جاری رکھے گا, پالیٹکس بائی ادر مینز. اور جب تک ان کو یہ سمجھ نہیں آ جاتی افغان حکومت کو کہ پاکستان جو ہے اب ان کا پلے گراؤنڈ نہیں رہا, اور یہ بات ہمیں بھی سمجھنی ہے. دیکھیے ہمارے بہت سارے لوگ پاکستان میں اس خوش فہمی اور غلط فہمی کا شکار ہیں کہ پتہ نہیں یہ تو ہمارے بھٹکے ہوئے بھائی ہیں, یہ تو مسلمان ہیں, برادر اسلامی ملک. نہیں, جو دہشت گرد بھی ہیں کہ یہ تو بھٹکے ہوئے ہیں, یہ پشتو بولتے ہیں, یہ پشتون ہیں, ان کے یہی والے ہمارے والے قبیلے ہیں, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن ملک فرق ہے, اور وہ جو نیشنل ساورنٹی کا ایشو ہے, بہت عرصے سے یہ کرائسس ہے پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز میں, کہ جب تک نیشنل ساورنٹی جو کہ سرحد سے ظاہر ہوتی ہے وہ سالڈ نہیں کھڑی ہوتی, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے, بنیان المرصوص کے بعد پاکستان کا اسٹیچر دنیا میں تبدیل ہو گیا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ ہم بورڈ آف پیس میں بھی, امن بورڈ جو ہے اس میں بھی شامل ہو گئے ہیں. اور وہ کہیں ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ اقوام متحدہ ختم ہونی چاہیے, بورڈ آف پیس ہی ہونا چاہیے, اس طرح کی گفتگو بھی انہوں نے فرمائی ہے. کیا سگنیفیکنٹ ہے اس کی, کیا اہمیت ہے اس کے, کیا فوائد ہیں, کیا امپلیکیشنز ہیں, اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ جانتے نہیں ہیں. دیکھیے بنیان المرصوص میں جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی دی, پاکستان کی جو صلاحیت تھی وہ ظاہر ہو گئی. اس سے پہلے بھی صلاحیت تھی, 5 مئی کی صبح بھی وہ صلاحیت موجود تھی, لیکن آپ غور فرمائیے کہ 5 مئی کی صبح تک تو پاکستان مایوس تھا کہ جی ملک کا بیڑا غرق ہو گیا اور کچھ نہیں ہو رہا اور سب خرابی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ ایک موقع ہوا, ایک مشکل موقع تھا, دیکھیے بہت ڈیفیکلٹ, یعنی ہم آج فتح کے ڈرم تو بجا سکتے ہیں, لیکن حقیقت ہے کہ بہت ایک سیریس کلیش ہوا. پاکستان نے, اب وہ چاہے ہم کہ چائنیز ایکوپمنٹ ہے, ہمارے پائلٹس کی اور ہماری جو دوسری فورس ہے اس کی مہارت ہے, لیکن پاکستان نے اپنے سے 10 گنا جو بڑا دشمن تھا
اس کو شکست دی, اس کو روک دیا. یہ یاد رکھیں کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے پہلا جو میسج تھا, اگر میں اس کا جو ہے نا وہ پنجابی ترجمہ کروں, تو انہوں نے ہندوستان کو کہا کہ پہ جاؤ ٹیندا تے ٹالو. ٹھیک, پریکٹیکلی دیٹس واٹ ہی سیڈ. اس نے کہا جی یہ تو 1500 سال پرانا ان کا تنازعہ ہے اور یہ لڑ رہے ہیں تو ان کو لڑنے دیں. نیچرلی واٹ اٹ مینز از کہ وہ ایک بڑی طاقت کو کہہ رہا تھا کہ بھی تم گو ہیڈ, یو کین میک اٹ فال. وہ تو جب پاکستان نے ظاہر کر دیا کہ ہم مزاحمت کریں گے اور ہم نہیں آنے دیں گے, تو سڈنلی وہ سارا کچھ بدل گیا. دوسرا یہ ہے کہ 21ویں صدی میں ابھی تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ اے سیمیٹرک تھیں ٹوٹل. ٹھیک ہے, عراق پہلے دن ہی انہوں نے ایئر فورس اڑا دی, نو کانٹیسٹ. ٹھیک ہے جی, وہ لیبیا ایئر فورس اڑ گئی, نو کانٹیسٹ. جہاں جہاں بھی ہوئی ہے لڑائی, شام کی ایئر فورس اڑا دی, نو کانٹیسٹ. پہلی دفعہ جو سکائز تھے وہ آمنے سامنے چیلنج ہوئے, اور پوری دنیا نے, اب پوری دنیا کئی سال تک وہ سٹڈی کرتی رہے گی کہ ایکچولی کیا ہوا 21ویں صدی میں. جو ہم نے ہوا کی جنگ ہے وہ کیسے لڑنی ہے جب مقابلہ ہو. یہ نہیں ہے ویسے تو لڑنا آتا ہے سب کو کہ جی دوسری طرف ہے ہی کوئی نہیں, تو آپ اپنے مارتے رہیں, بمباری کرتے رہیں. لیکن یہ جو کانٹیسٹ ہے یہ پہلی دفعہ ہوا. دیٹ از وائی پاکستان کی جو کہتے ہیں نا ساکھ میں اتنا اضافہ ہوا کہ پاکستان نے ٹیکنیکلی کاغذ کے اوپر پاکستان کا جو اکوپمنٹ تھا وہ بھی انڈینز کے مقابلے میں کم تھا. کوئی چائنیز نمبرز میں بھی ہمارا نمبرز میں بھی کم, نمبرز میں تو ہے ہی کم, 7 سے 8 گنا کا فرق ہے. پاکستان نے جو ہے پہلے دن ہی جو کامیابی حاصل کر لی, جو کہ 21ویں صدی کی پہلی ریئل ایئر وار تھی. اب وہ پوری دنیا پاکستان کی معترف ہے. اب اس کے اوپر وہ ہزار کہیں چائنیز نے ایسے کیا, چائنیز نے ویسے کیا. ٹرمپ نے پہلے مودی کو کہا پہ جاؤ, پھر بعد میں کہا پہلی پہ جاؤ, ہے نا, یہی بات پریکٹیکلی. اچھا لیٹس کم بیک ٹو دی بورڈ آف پیس, اس میں اس کی امپلیکیشن اور پھر اس حوالے سے. کہ دیکھیے بورڈ آف پیس میں اور اس سے پہلے جو غزہ کا سیز فائر ہوا, دیکھیے بنیادی مقصد تو ہمارے فلسطینی بھائیوں کا جو قتل عام ہو رہا تھا اس کو روکنا تھا. ٹھیک ہے, اس کی بہت, اور جس طرح کسی نے کہا ہے کہ دا پرفیکٹ از دی اینمی آف دا گڈ. ٹھیک, وہ سیز فائر بہت امپرفیکٹ تھا ٹھیک, جو صدر ٹرمپ نے کروایا, ٹھیک, جس میں بھی بورڈ آف پیس کا پہلی دفعہ نام آیا. لیکن اس لیے کہ وہاں جو کشت و خون ہے وہ تو رکے نا, اس روکنے کے لیے پاکستان نے اس کو سپورٹ کیا. بورڈ آف پیس کا بھی یہی مقصد تھا کہ 70 سال سے جو ہماری کمٹمنٹ ہے فلسطین کے ساتھ, ہمیں موقع مل رہا تھا کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی کوئی عملی مدد کر سکیں. اور تیسری جو ہے جو بین الاقوامی سیاست کا ایک نیا مقولہ ہم کہہ سکتے ہیں, جو کہ کینیڈین پرائم منسٹر نے بولا ڈاووس میں. اس نے کہا کہ اگر آپ میز پر نہیں بیٹھے تو پھر آپ مینیو کا حصہ ہیں, آپ کو لوگ کھا جائیں گے. صحیح, ٹھیک ہے, تو پاکستان نے بہتر سمجھا کہ ہم فیصلہ کرنے والی میز پر بیٹھے ہوں, بجائے یہ کہ مینیو میں کیا پاکستان کا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک اور انگریزی مقولہ ہے کہ بینگ دیئر از ہاف دا بیٹل. آدھی جنگ موجودگی سے جیتی. ٹھیک ہے, تو جب ہم وہاں موجود ہیں اس کا مطلب ہماری موجودگی میں پاکستان کے خلاف پھر سازش اگر کوئی ہوگی تو ہمیں پتہ چل جائے گا. تو یہ مقصد تھا جانے کا وہاں. لیکن اب تو جو یہ ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ بورڈ آف پیس, تو اس کے بارے میں بہت سوالات پیدا ہو گئے کہ وہ آگے چل سکے گا کہ نہیں چل سکے گا. کیونکہ جس قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ برہنہ جارحیت امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف کی ہے انپرووکڈ, اس کے بعد تو پھر بہت سوال ہیں بورڈ آف پیس کے اوپر, آگے چل سکے گا کہ نہیں چل سکے گا. ٹھیک ہے, اور لیکن یہ بھی سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ اگر اقوام متحدہ اسی طرح مفلوج رہے گا ایز اے بطور ادارہ, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر تو یہ میں انگریزی کی ساری مقبول, پھر تو یہ ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ ہو گئی نا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے کہ جی آپ وہ آیا, اس نے کہا جی میرے پاس زیادہ ہے, تو یہ جنگل کا قانون, جنگل کا پہلی جنگ عظیم میں پہلے یہی ہوتا تھا کہ جنگل کا قانون تھا. اور جنگل کا قانون جو ہے وہ جب کروڑوں یورپینز ہلاک ہوئے تو ان کو سمجھ آئی کہ نہیں یہ تو ٹھیک کام نہیں ہے, تو آپس میں کر لو. لیکن اب جو ہے بورڈ آف پیس کے بارے میں سوالات کھڑے ہو گئے ہیں کہ کیا وہ, دوسرا یہ کہ امریکہ کی جو کوشش ہے کہ اب باقاعدہ طور پہ سامنے آ گئی
کہ امریکہ یہاں سے پیچھے جانا چاہتا ہے اور اسرائیل کو پھر میں پنجابی زبان میں کہوں گا ایس ایچ او لگانا چاہتا ہے علاقے کا. ٹھیک ہے. اس کو ریزسٹنس صرف ایران کی طرف سے ہے. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو صدر ٹرمپ کے پچھلے دور کے آخر میں تو سب اسرائیل کو تقریباً ماننے کے لیے تیار تھے. لیکن اب یہ جو ایشو کھڑا ہوا ہے جس میں ایران کی جو اسٹریٹجی کی وجہ سے اب سب کو معلوم ہو گیا کہ ایران جو ہے جتنا بھی کمزور ہے وہ دنیا کی معیشت کو مفلوج کر سکتا ہے. ٹھیک، ایگریڈ. اچھا سر، تھوڑا سا بتائیں، پالیٹکس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کی حکومت کو بہت بدنام کیا عمران خان صاحب نے. فارم 45 47 وہ بہت چلتا رہا، صحیح تھا غلط تھا وہ تو اس کا جواب حکومتوں والے دیں. لیکن یہ جو پیٹرول کی پرائس بڑھائی ہے نا، لوگ فارم 47 45 والا نعرہ بھول گئے. پیپل آر اینگری اینڈ پیپل آر سفرنگ. تو اس کا کیا سلوشن ہے؟ اور ابھی بھی ہمیں ہر پاکستانی جو ہے اس کے کان میں یہ خوف گونجتا رہتا ہے کہ نہیں، وہ کسی نے کہا تھا کہ آگے بھی پرائس بڑھے گی. تو لوگ کیسے؟ لیکن نہیں بڑھی، ابھی تک نہیں بڑھی. پچھلے جمعے کو نہیں بڑھی، اگلے جمعہ بھی آنا ہے، اس سے اگلا جمعہ بھی آنا ہے. تو لوگ کیسے اس خوف سے نجات حاصل کریں؟ یہ تو کام وزیر اعظم شہباز شریف ان کے وزراء نے کرنا ہے کہ وہ بہتر ابلاغ کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. ابلاغ کا مسئلہ نہیں ہے سر. ابلاغ کا مسئلہ، ابلاغ کا تو بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے نا. یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس پیسے ہی نہیں ہے بجلی کا بل جمع کرانے کے لیے، گیس کا بل جمع کرانے کے لیے، بچے کی فیس دینے کے لیے، دوائی خریدنے کے لیے. اس کے اوپر سے آپ نے پیٹرول بڑھا دیا. ابلاغ کا حصہ یہ ہے کہ آپ نے امید بھی تو دلانی ہے عوام کو کہ بھئی یہ ایک عارضی میجر ہے اور ہم اس عارضی میجر سے جیسے ہی پاکستان کی جان چھوٹے گی مہنگے تیل سے، ہم اس کو ریلیف واپس کریں گے. وزیر اعظم کے پاس بہت اچھا موقع آ رہا ہے. مارچ کا مہینہ آ گیا ہے، 3 مہینے بلکہ 2 مہینے ہیں اگلے بجٹ کی اناؤنسمنٹ تک، کہ وہ ایک حقیقی معنوں میں ریڈیکل بجٹ دیں جو پھر پاکستان کے جو لگے بندے افسر شاہی فارمولے ہیں ان سے ہٹ کر سیریسلی پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کے بارے میں بتائیں نا. یہ چیلنج ہے. اس کی کوئی پاسبلٹی لگ رہی ہے آپ کو گیون دا سچویشن؟ جی، کہتے ہیں کہ سب سے بڑے جو بیڑیاں ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں. تو یہ تو چیلنج ہے شہباز شریف صاحب کے سامنے. چیلنج ہے کہ وہ یہ جو بیڑیاں ہیں، میں افسر شاہی کی بیڑیاں سمجھ لیں، ٹیکسیشن کی بیڑیاں، کہ بھئی ایسے ہی چلنا ہے، یہ ایسے ہی نظام ہے. دیکھیے یہ ایک تجربہ میری زندگی لائف ٹائم میں واحد ہوا میاں نواز شریف کا جو پہلا دور تھا 1990 سے 93. انہوں نے آ کے پاکستان کا جو لگا بندہ فارمولا تھا انہوں نے فورن ایکسچینج لبرلائز کر دی. انہوں نے کہا جی بیڑا غرق ہو جائے گا، پاکستان بینکرپٹ ہو جائے گا. نہیں ہوا. انہوں نے جو ہے وہ کمیونیکیشن سسٹمز جو ہے وہ کہا جی فون جس کو چاہیے مل جائے گا. اس سے پہلے مجھے بھی یاد ہے سفارشیں لے کے 20 سال تک فون نہیں لگتا. بلکہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ میرے والد صاحب کو بھی اللہ نے موقع دیا تھا ایسی ذمہ داری. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جو سب سے یادگار سفارشی آیا فون کے لیے وہ مرحوم نصرت فتح علی خان تھے کہ جی خان صاحب فون لگوا دیو، خدا کا فیصلہ بات فون نہیں لگ رہا. تو دیکھیے نا، اب اس کو لبرلائز کیا. اس وقت یہ تھا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن کچھ نہیں ہوا. اسی طرح بہت ساری جو پرائیویٹائزیشن اور لبرلائزیشن ہوئی، تو ہمیں یہ جو خوف ہے کہ اگر ہم نے کبھی یہ جو ہم نے سرکار کی مٹھی میں اپنی معیشت کو بند کیا ہوا، بلکہ میں کہوں گا کہ گلا دبایا ہوا ہے، ہٹائیں گے، پاکستانیوں کو سانس آنے دیں. اصول یہی ہے ساری دنیا میں. ٹھیک ہے جی. دوسرا سچی بات ہے، میں اس جو سچویشن ابھی بنی ہے کہ کہیں کہ ہم 1 سال جو پی ایس ڈی پی ہے نہیں کریں گے، ہم عوام کو ریلیف دیں گے. ٹھیک ہے نہیں، کوئی نہ کوئی ریڈیکل چیز. کیونکہ جو آئی تھنک سب سے بڑا بحران آپ نے تو کہا اور اس میں کوئی شک نہیں، ہم ہر آدمی جو ہے وہ جو پیٹرول ڈلوا رہا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے. اصل بحران ریاست اور عوام کے درمیان اعتماد چیتھڑے ہو چکا ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا وہ جو اعتماد ہے اگر وہ قائم شہباز صاحب کر سکیں، جو میری توقع ہے، بہت محنتی آدمی ہیں، لیکن ان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ ریڈیکل تھاٹ کرنی پڑے گی کہ لبرلائزیشن کے بغیر
یا وہ جو سب لوگ جنہوں نے مٹھی میں دبایا ہوا ہے پاکستان کی معیشت کو، اس کو کھولے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. تو لہٰذا اگر وہ کر سکیں، یہ ٹرسٹ کر سکیں، یہ ٹرسٹ اسٹیبلش کر سکیں کہ بھئی جب واقعی تیل کی قیمتیں کم ہوں گی تو پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے گا. ابھی کسی کو یقین نہیں، بالکل نہیں کہ یہ تو ٹیکس اکٹھا کرتے رہیں گے، پیسے اکٹھے کرتے رہیں گے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ مختلف معاملات میں یہ جو لبرل اپروچ ہے، دیکھیے پوری دنیا میں یہ نہیں ہے کہ وہاں چوریاں نہیں ہو رہی یا وہاں جو ہے ٹیکس کی لیکن کچھ وہاں بھی کی جو خرابی ہے وہ برداشت کی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ جو 95% قانونی طور پر ٹیکس دینا چاہتے ہیں ان کو آسانی ہو، ان کو کم ٹیکس ہو. ٹھیک ہے، تو یہ سارے ایشوز جو ہیں آئی تھنک بڑا نادر موقع ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. سوسائٹیز کو اور اکانومیز کو اوپن اپ کریں گے، زیادہ لبرل ہوں گے اپنی اپروچ میں تو معاملات بہتر ہوں گے. ون لاسٹ کوسچن، یو مائٹ لائک دس کوسچن، وہ یہ ہے کہ سر دیکھیں اس وقت ابتلا کا دور ہے، حالات بڑے خراب ہیں اور پاکستان کو اتحاد یکجہتی کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں اس وقت عمران خان کو رہا کر کے کوئی کنسنسس وغیرہ نہیں بنانا چاہیے، کوئی ایسا کچھ؟ یہ کس سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ نہیں، ایک سوال کیا تھا. نہیں، بالکل بھی نہیں. ان کو عدالت نے سزا دی ہے اور عدالت کی سزا وہ اس کے بعد آئیں باہر اور سیاست کریں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. لیکن عدالت کی سزا تو بھگتنی ہے. دیکھیے عدالت کی ان کو عدالت نے سزا کس چیز کی دی ہے؟ میں نے ابھی بات کی ٹرسٹ بٹوین دا پیپل اینڈ دا اسٹیٹ. وہ تو تحریک انصاف والے کہتے ہیں حقیقی آزادی کی سزا. انہوں نے امانت میں خیانت کی ہے. وہ جو 60 ارب روپے پاکستان کے عوام کی امانت تھی جو کہ نیشنل کرائم ایجنسی UK نے پکڑے اور ان کے قانون کے مطابق پاکستان کے خزانے میں آنے چاہیے تھے، وہ انہوں نے خیانت کر کے ایک شخص کے حوالے کیے جس نے ان پیسوں کو اپنا جرمانہ ادا کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں جمع کروایا. تو میرے 60 ارب کدھر ہیں؟ اس کا جواب دے دیں یا 60 ارب جمع کروا دیں، تو پھر شاید کچھ سوچیں. لیکن دیکھیے یہ جو ایک کنسنسس کا سراب ہے، میری گزارش ہے اس کے پیچھے نہ بھاگیں. ایک ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کریں حکومت اور اپوزیشن. وہ حکومت میں ایک حکومت ہے، ایک اپوزیشن ہے. اس وقت دیکھیے ٹیکنیکلی قومی اسمبلی میں اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں سالڈ ورکنگ میجورٹیز ہیں. ٹھیک، تو گورننس کا مقابلہ کریں نا جی. ٹھیک ہے، اور اس پر غور کریں کہ ہر صوبہ جو ہے اس کے پاس کون سی انسائٹ ہے گورننس کی جو ہم پورے ملک میں استعمال کر سکتے ہیں. ہمیں کیوں نہیں کوئی بتاتا کہ خیبر پختونخوا میں 13 سال سے ان کی حکومت ہے تو انہوں نے تو تعلیم میں انقلاب برپا کر دیا ہے یا صحت میں انقلاب برپا کر دیا ہے، اور جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں جو ہے کوئی بچہ اسکول سے باہر نہیں ہے. انہوں نے ایسے کام کیے ہیں. یا خیبر پختونخوا میں جو مریض ہسپتال میں جاتا ہے اس کو دوائیاں ملتی ہیں اور لوگ پنجاب کی طرف رخ نہیں کرتے. لیکن گورننس میں اس کا تو جواب دینے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے نا. وہ تو ان کی ترجیح ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ اس صوبے میں آپ کی حکومت ہے جہاں سے دہشت گردی اٹھ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور بڑا دلچسپ یہ آئی تھنک مثال ہوگی کہ جی بلوچستان میں کہتے تھے کہ جعلی حکومت ہے تو دہشت گردی ہو رہی. تو اگر یہ اصلی حکومت ہے ادھر کیوں دہشت گردی ہو رہی؟ اس کا جواب دیں. اور جو لوگ کہتے ہیں دہشت گردوں سے کہ نہیں مذاکرات ہونے چاہیے، یہ مذاکرات کا چورن میں نے اگر آپ غور کریں 2005 سے 26 ہو گیا ہے. پاکستان میں دہشت گردوں سے مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہوئے. 2005 میں سوات سے شروع ہوئے تھے، باجوڑ میں ہوئے، مومند میں ہوئے، پھر ہم نے بھی کوشش کی 2013-14 میں. پاکستان میں اگر دہشت گردوں کے خلاف کوئی چیز کامیاب ہوئی ہے وہ ملٹری ایکشن ہے. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب. میں آپ کو جینونلی بتاؤں، میری آپ سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے، ہم آن کیمرہ یا آف دا کیمرہ گفتگو کرتے ہیں، مجھے اپنی کام علمی کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے. آپ جیسے سیاستدانوں میں اتنے ذہین لوگ کم ملتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں. اور بہت شکریہ تشریف لانے کا. This is called damning with faint praise. مجھے بہت اس بات پہ فخر ہے کہ جب بھی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ ہمیں وقت دیتے ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.